नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 11 जुलाई की स्पीड न्यूज़। सरकारी मुलाजिमतों को फ़रोग़ देने के लिए तेलंगाना रियासती काबीना ने मुख्तलिफ महकमों में 22,033 आसामियों के लिए भर्ती को मंजूरी दी है। यह इक़दाम दिसंबर 2023 में इक़्तिदार संभालने के बाद से कांग्रेस हुकूमत की जारी रोज़गार मुहिम का हिस्सा है। सरकारी अदद शुमार के मुताबिक रियासत पहले ही गुज़िश्ता 18 महीनों में तकरीबन 60,000 आसामियों को पूरा कर चुकी है। मज़ीद बरां 17,084 आसामियाँ इस वक्त भर्ती के मुख्तलिफ मराहल में है, जिससे ये हालिया रियासती तारीख में मुलाजिमत के सबसे ज़्यादा जारहाना इक़दामात में से एक है। इसी दौरान इंतज़ामी इस्लाहात की सिमत एक कदम में काबीना ने महकमे ख़ज़ाना को तमाम महकमों में आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन की आधार की तफसीलात और दीगर मालूमात जमा करने की हिदायत दी है। ये डेटा कारकर्दगी का जायज़ा लेने, खिदमात को फराहमी को हमवार करने और एहतसाब को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बीजेपी ने 30 जून 2025 को बीजेपी तेलंगाना के रियासती सदर जी किशन रेड्डी को लिखे गए खत के बाद तेलंगाना के एमएलए टी राजा सिंह का इस्तीफा बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया है। वो खत जिसमें राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया था, बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा की तवज्जो में लाया गया था। बीजेपी की कौमी जनरल सेक्रेटरी और हेडक्वार्टर इंचार्ज अरुण सिंह की तरफ से जारी एक रस्मी रद्द-ए-अमल में पार्टी ने कहा कि राजा सिंह के इस्तीफा खत में किए गए दावे और इल्ज़ामात गैर मुताल्लिक़ हैं और ये पार्टी के कामकाज, नज़रिया या उसूलों की अक्कासी नहीं करते। नड्डा की हिदायत पर अमल करते पार्टी ने राजा सिंह का इस्तीफा कबूल कर लिया है। लोकल बॉडीज़ में पसमानदा तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात पर कांग्रेस हुकूमत के हकीकी इरादों पर शदीद शकूक का इजहार करते बीसी लीडरों और बीआरएस पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों ने जुमा को मुतालबा किया कि 42% बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के बाद ही ग्राम पंचायतों के इंतखाबात कराए जाएँ। तेलंगाना भवन में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते बीआरएस एमएलए और साबिक़ वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने निशानदेही की कि बीसी रिजर्वेशन बिल को गवर्नर के जरिए मरकज़ को भेजने के बावजूद हुकूमत ने अब एक और आर्डिनेंस जारी करने का मनसूबा बनाया है। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास गौर गंगुड़ा कमलाकर, बीसी कमीशन के साबिक चेयरमैन विकुला कृष्ण मोहन राव, एमएलसी डॉक्टर दासू श्रवण, काउंसिल में अपोजिशन लीडर मधुसूदन चारी और राज्यसभा के रुकन वड्डी राजू रविचंदर और दीगर मुकर्रीरीन ने कामारेड्डी डिक्लेरेशन एलामिया के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात में बीसी तबक़ात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा किया। तेलंगाना में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को एक बड़ा झटका देते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने आइंदा तालीमी साल के लिए ट्यूशन फीस बढ़ाने की इनकी अर्जी को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कॉलेजेस की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए अबूरी अहकाम जारी किए और रेगुलेटरी तरीक़ेकार पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मरकजी वज़ीर बंडी संजय ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में 1000 से ज़ायद गैर हिंदू मुलाजमीन की मौजूदगी की इत्तला पर सख्त तशवीश का इजहार किया। मीडिया से बात करते उन्होंने सवाल किया कि क्या हिंदुओं को मसाजिद या गिरजाघरों में काम करने की इजाज़त दी जाएगी और टीटीडी बोर्ड और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो गैर हिंदुओं को मंदिर इंतजामिया के ओहदों से हटाने के लिए फौरी इक़दामात करें। हैदराबाद के स्कूलों में दूसरे हफ्ते को तातीलात के मुतालिबात में इजाफा देखा जा रहा है। अगरचे तेलंगाना की तरफ से जारी करदा सरकारी कैलेंडर में इस बात का जिक्र है कि दूसरा हफ्ते को यानी सेकंड सैटरडे की तातीलात रहेंगी, लेकिन प्राइवेट और कॉर्पोरेट स्कूल काम काज जारी रखेंगे। तातीलात का मुतालबा करने वाले साथीदा का कहना है कि वो रोजाना 10 घंटे तक काम करते हैं और यही वजह है कि इतवार की छुट्टी काफ़ी नहीं है। मीडिया से बात करते एक टीचर जिसने अपनी शिनाख्त पोशीदा रखने का फैसला किया, कहा कि स्कूल इंतजामी काम भी स्कूल के औकात के बाद घर पर करने के लिए देते हैं। एक और टीचर ने भी इसकी तस्दीक की और कहा कि जब हुकूमत सरकारी दीगर मुलाजिमीन को हफ्ते को छुट्टी देती है तो हैदराबाद के स्कूलों में इसका इतलाक क्यों नहीं हो सकता। रियासती हुकूमत ने जुमा के दिन 18 मई को चार मीनार के करीब गुलजार हौज आतिशज़दी के हादसे में जाने गंवाने वालों के अरकान ख़ानदान को 85 लाख रुपये बतौर स्क्रेशी अदायगी की मंजूरी दी। महकमे रेवेन्यू की तरफ से जारी करदा एक मेमो में कहा गया कि रकम तकसीम के लिए हैदराबाद के ज़िले कलेक्टर के हक़ में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से जारी की गई है। 18 मई के लिए सुबह लगने वाली इस शर्मनाक आग में कुल 17 अफराद हलाक हो गए थे। हुक्काम के मुताबिक तमाम मुतासरीन की मौत धुआं सांस लेने की वजह से, दम घुटने की वजह से हुई, जबकि 8 दीगर अफराद झुलस कर जख्मी भी हुए थे। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने हैदराबाद साइबराबाद की गच्चीबौली विमेंस पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर के.वाई. वेणुगोपाल को 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम सब इंस्पेक्टर ने शिकायत कुनिंदा से मुतालबा किया था कि अगर वो अपनी वालिदा का नाम विमेन पुलिस स्टेशन गच्चीबौली में दर्ज एक मुकदमे से खारिज करवाना चाहते तो इसके एवज 25,000 रुपये रिश्वत देनी होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो के हुकाम ने इत्तला मिलने पर कार्रवाई करते सब इंस्पेक्टर वेणुगोपाल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। वाक़ई की मुकम्मल छानबीन जारी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने शहरियों से अपील की कि किसी भी सरकारी एहलकार की जानिब से रिश्वत के मुतालबे पर फौरन से राब्ता करें ताकि बदउनवानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।
حیدرآباد کے کوکٹپلی ہاؤسنگ بورڈ پولیس اسٹیشن حدود میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں آن لائن بیٹنگ ایپ میں دھوکہ کھانے کے بعد ایک خاتون نے خودکشی کر لی۔ پولیس انسپکٹر راجشیکھر ریڈی نے بتایا کہ مغربی گوداوری ضلع کے پالاکول سے تعلق رکھنے والی 27 سالہ گنگا انوشا کی شادی 5 سال قبل اس کے رشتہ دار وینکٹ بابو سے ہوئی تھی، جو ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ دونوں کو 4 سالہ بیٹا بھی ہے۔ انوشا بھی ورک فرام ہوم کی ملازمت کر رہی تھی۔ اس دوران وہ آن لائن بیٹنگ ایپس کی عادی بن گئی اور لاکھوں روپے ہار گئی۔ نقصانات کی تلافی کے لیے اس نے رشتہ داروں جاننے والوں سے بھاری قرض لیا۔ قرض کا بوجھ بڑھنے سے ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر اس نے ایک سوسائڈ نوٹ لکھ کر اپنے گھر میں پنکھے سے پھانسی لے لی۔ انوشا نے خودکشی سے قبل اپنے سوسائڈ نوٹ میں لکھا کہ بیٹنگ میں لاکھوں روپے ہارنے کے بعد وہ بدنامی کے خوف سے قدم اٹھا رہی ہے، اس کی اہلخانہ اسے معاف کر دے۔ انوشا کے والد جوگیا نے اپنی شکایت میں کسی پر الزام نہیں لگایا۔ پولیس نے عوام کو خبردار کیا کہ وہ آن لائن بیٹنگ ایپ سے دور رہیں، مشتبہ لنکس اور میسیجز کو نہ کھولیں اور آن لائن دھوکہ دہی سے ہوشیار رہیں۔ بچوپلی کے پرگتی نگر میں جمعہ کی صبح غلطی سے ایک کثیر المنزلہ عمارت سے گرنے سے ایک نوجوان کی مبینہ طور پر موت ہو گئی۔ تفصیلات معلومات کے مطابق 18 سالہ وشانت، جو انٹرمیڈیٹ کا طالب علم ہے، آئیکون پرائم روز اپارٹمنٹ کی 5ویں منزل کے ٹیرس سے گر گیا اور اس کے سر اور جسم کے دیگر حصوں پر شدید چوٹیں آئیں۔ سیکیورٹی گارڈ نے فوراً اپارٹمنٹ کمپلیکس میں موجود دیگر رہائشیوں کو آگاہ کیا اور وشانت کو فوری طور پر قریبی نجی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ بعد میں علاج کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ وشانت کے والد کی شکایت کی بنیاد پر بچوپلی پولیس نے کیس درج کیا اور تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ معاملے کی تمام ممکنہ زاویوں سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ریاست تلنگانہ ضلع نظام آباد میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ اس وقت پیش آیا جب شراب کی عادی خاتون نے اپنی 5 ماہ کی معصوم بچی کو قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق بھینگل منڈل کے گنگوپا گاؤں کے رہنے والی رمیا نے نشے کی حالت میں اپنی نومولود بیٹی شیوانی کا کمبل منہ پر رکھ کر قتل کر دیا۔ رمیا کی شادی 2 سال قبل مرجے سے ہوئی تھی، جو ایک رائس مل میں مزدور بتایا گیا۔ اس جوڑے کو ایک بیٹی بھی ہوئی جس کا نام شیوانی رکھا گیا تھا۔ اس کی عمر محض 5 ماہ تھی۔ اطلاعات کے مطابق حالیہ دنوں بچی کو بخار ہو گیا، دوا بھی کارگر ثابت نہ ہوئی، جس پر دونوں میاں بیوی میں تکرار ہوئی۔ اسی رات رمیا نے مکمل نشے کی حالت میں اپنی بیٹی کے منہ پر کمبل ڈال کر اس کا گلا گھونٹ دیا، اسے مار دیا۔ رات گئے جب شوہر واپس آیا اور بیٹی کے بارے میں پوچھا تو رمیا نے بہانہ بنایا کہ بچی کو کسی کیڑے نے کاٹ لیا تھا، تاہم شوہر کے اصرار پر اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ ملیش کی شکایت پر پولیس نے رمیا کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرتے ہوئے اسے حراست میں لے لیا ہے اور عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول نے بھارت کے آپریشن سندور پر رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے آپریشن پر تنقید کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ ڈوول نے IIT مدراس کے ایک پروگرام میں کہا کہ آپریشن سندور کے دوران ہندوستان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا۔ NSA نے کہا کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ملک کو نقصان پہنچا تو اس کی تصویر دکھائے۔ دراصل آپریشن سندور کے دوران پاکستان کی طرف سے بہت جھوٹ پھیلایا گیا۔ پاکستانی میڈیا نے بھارت کے اندر نقصان کی بہت سی رپورٹیں چلائی تھی۔ اجیت ڈوول نے اس حوالے سے بیان دیا۔ انہوں نے حال ہی میں IIT مدراس کے پروگرام میں شرکت کی۔ ڈوول نے کہا، ٹیکنالوجی اور جنگ کے درمیان تعلق قائم ہے، ہمیں آپریشن سندور پر فخر ہے۔ آپریشن کے دوران ہم نے دیسی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، ہم نے دہشت گردوں کے 9 ٹھکانوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ہمارے تمام اہداف درست سمت میں گئے۔ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے کہا ہے کہ 75 سال کی عمر کے بعد سیاسی قائدین کو سبکدوش ہو جانا چاہیے اور دوسروں کے لیے راستہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کا یہ بیان وزیر اعظم نریندر مودی پر سیاسی حلقوں کا بحث کا سبب بن گیا ہے، جو ستمبر میں 75 برس کے ہو رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ کہ خود موہن بھگت بھی رواں برس 75 سال کے ہو جائیں گے۔ موہن بھاگوت 9 جولائی کو ناگپور میں RSS کے نظریہ ساز مرحوم مورپنت پنگلے پر مبنی کتاب مورپنت پنگلے دی آرکیٹیکٹ آف ہندو ریسرجنس کی رسم رونمائی کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ دہلی ہائی کورٹ نے جمعرات کو روز مسلمانوں کی دل آزاری کرنے والی متنازعہ فلم ادے پور فائلز کی ریلیز پر عبوری پابندی عائد کر دی۔ یہ فلم راجستھان کے مشہور کنیا لال قتل کیس پر مبنی ہے، جو جمعہ 11 جولائی کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے تیار تھی۔ تاہم عدالت نے یہ فیصلہ جمیعت العلماء کی درخواست پر سنایا، جس کی قیادت تنظیم کے صدر مولانا ارشد مدنی کر رہے ہیں۔ درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ فلم سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی متاثر ہو سکتی ہے اور اسے ریلیز ہونے سے روکنا ضروری ہے۔ عدالت نے سینٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفکیشن کی جانب سے دیے گئے سرٹیفکیٹ پر اعتراضات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہدایت دی کہ درخواست گزار مرکزی حکومت کے پاس نظر ثانی کی درخواست داخل کرے۔ عدالت نے نظر ثانی درخواست کے لیے 2 دن کی مہلت دی ہے اور مرکزی حکومت کو ہدایت کی ہے کہ سینماٹوگرافی ایکٹ کی دفعہ 6 کے تحت 7 دن کے اندر فیصلہ سنائے۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کو اندور کے کارٹونسٹ پیشگی ضمانت کی عرضی پر سماعت کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اس پر وزیر اعظم نریندر مودی اور RSS کارکنوں کے قابل اعتراض کارٹون سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا الزام ہے۔ جسٹس سدھانشو دھولیا اور جیومیالیہ باگچی کی بینچ نے 14 جولائی کو سننے کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ ہمت مالویہ کی طرف سے دائر عرضی، جس میں مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا، جس میں ایڈوکیٹ وریندر گروور کی جانب سے اس معاملے میں فوری سماعت کی درخواست کے بعد انہیں مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کی جانب سے راحت دینے سے انکار کر دیا تھا۔
جیسا کہ ایلون مسک کی ملکیت والی سستی سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس اسٹارلنک آخرکار ہندوستان میں اپنی خدمات شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا دوسرا منصوبہ الیکٹرک کار کمپنی ٹیسلا بھی عنقریب اس مہینے سے ملک میں اپنے کام کرنا شروع کرنے جا رہی ہے۔ اگرچہ اس وقت ملک میں مینوفیکچرنگ نہیں ہے، کمپنی 15 جولائی کو ممبئی میں اپنا پہلا شو روم کھولنے والی ہے، جسے ایکسپیرینس سینٹر تجربہ مرکز کہا جاتا ہے۔ مالیاتی دارالحکومت ممبئی میں ٹیسلا شو روم 4000 مربع فٹ کی وسیع اراضی پر واقع ہے، جو شہر میں امریکی ٹیک کمپنی ایپل کے فلیگ شپ اسٹور کے نزدیک واقع ہے۔ مشہور کامیڈین اور اداکار کپل شرما نے حال ہی میں کینیڈا میں اپنا کیپس کیفے کھولا۔ چہارشنبے کی رات برٹش کولمبیا کے ضلع میں کپل شرما کے کیفے پر کئی راؤنڈ فائرنگ کی گئی۔ خالصتانی انتہا پسندوں کے اس حملے کے بعد کپل شرما کے کیفے نے جمعہ کو پہلی بار اس پر رد عمل ظاہر کیا اور کہا کہ وہ ہمت نہیں ہاریں گے اور وہ تشدد کے خلاف ہیں۔ کپل شرما کے کیفے نے اسٹوری پر اس حملے پر رد عمل ظاہر کرتے 2 پوسٹ شیئر کی ہیں۔ پوسٹ میں لکھا ہے، ہم نے مزیدار، کافی اور دوستانہ گفتگو کے ذریعے کمیونٹی گرمجوشی اور خوشی لانے کی امید کے ساتھ کیپس کیفے کھولا۔ اس خواب کے ساتھ تشدد کا واقعہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ ہم اس صدمے سے ابھر رہے ہیں، لیکن ہم ہمت نہیں ہاریں گے۔ گوالیار ریلوے اسٹیشن پر ایک سنسنی خیز واقعہ سامنے آیا، جہاں بیوی سے جھگڑے کے بعد نشے میں دھت نوجوان اسے منانے گاڑی لے کر اسٹیشن پہنچ گیا۔ بیوی اپنے والدین کے گھر جانے کے لیے ٹرین پکڑنے آئی تھی، لیکن ناراض شوہر نے گاڑی پلیٹ فارم پر ہی بھگا دی۔ اس واقعے سے اسٹیشن پر افراتفری مچ گئی۔ اطلاع ملتے ہی RPF موقع پر پہنچی اور نوجوان کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ سائبر سٹی گروگرام میں ٹینس کھلاڑی رادھیکا یادو کے قتل کی خبر جس نے بھی سنی وہ حیران رہ گیا۔ درحقیقت رادھیکا یادو جو خاندان کے لیے کچن میں کھانا بنا رہی تھی، کو ان کے ہی والد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس نے اپنی بیٹی پر 5 گولیاں چلائیں، جن میں سے 3 گولیاں اسے لگی۔ سشانت لوک فیز 2 میں اس واقعے کے بعد پولیس نے رادھیکا یادو کے والد دیپک یادو کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے اس کا لائسنس یافتہ ریوالور بھی ضبط کر لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ دیپک پوچھ تاچھ کے دوران قتل کی مختلف وجوہات بتا رہا ہے۔ کبھی وہ سوشل میڈیا کی سرگرمی اور کبھی اپنی بیٹی کی ٹینس اکیڈمی کو قتل کی وجہ بتا رہے ہیں۔ FIR میں سامنے آنے والی رادھیکا یادو کے قتل کے معاملے کے مطابق دیپک نے کہا کہ اپنی بیٹی رادھیکا سے ٹینس اکیڈمی کھولنے پر ناراض تھے۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ اس نے اپنی بیٹی رادھیکا کو کئی بار سمجھایا کہ وہ اکیڈمی بند کر دے، لیکن رادھیکا نہیں مانی۔ دیپک کے مطابق بیٹی کی کمائی کھانے پر لوگ اسے تانا دیتے تھے۔ جمعرات کی رات دیر گئے مغربی بنگال کے جنوبی 24 پرگنہ ضلع کے ایک وحشیانہ قتل نے ہلا کر رکھ دیا، جب ترنمول کانگریس کے بلاک صدر رزاق خان کو بھنگر کے چلتے بیریا علاقے میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ حملہ رات 10 بجے کے قریب اس وقت ہوا جب رزاق خان کو بھنگر بازار سے ماریچا گھر واپس آتے ہوئے ایک نہر کے قریب گھات لگا کر حملہ کیا گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملہ آوروں نے پہلے رزاق خان پر فائرنگ کے پھر تیز دھار ہتھیاروں سے حملہ کیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ واقعے کے فوراً بعد کاشی پور تھانے کی ٹیم جائے وقوع پر پہنچی اور تحقیقات شروع کر دی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک ہولناک واردات پیش آئی، جہاں مسافر بس کے 9 افراد کو مسلح افراد نے اغوا کے بعد بے رحمی سے قتل کر دیا۔ حکام کے مطابق جمعرات کی شام مسافروں کو اغوا کیا گیا۔ ان کی لاشیں رات کے وقت پہاڑی علاقے سے برآمد ہوئی، جن پر گولیوں کے نشانات پائے گئے۔ ضلعی افسر نوید عالم نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ہلاک شدگان کی شناخت اور حملہ آوروں کا پتہ لگانے کی کوششیں جاری ہیں، تاحال کسی تنظیم نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اور قاتلوں کی شناخت بھی سامنے نہیں آئی ہے۔ دبئی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ڈیلیوری بائک رائڈرز کی سہولت کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ RTA نے شہر کے بس اور میٹرو اسٹیشن پر 15 نئی ایئر کنڈیشن آرام گاہیں قائم کی ہیں، تاکہ شدید گرمی کے دوران وہ محفوظ طریقے سے آرام کر سکے۔ اتھارٹی کے مطابق ان اقدامات کا مقصد نہ صرف سڑکوں پر حفاظت کو بہتر بنانا ہے، بلکہ رائڈرز کی زندگی کے معیار میں بہتری لانا اور مڈ ڈے ورک بین کے دوران ضروری خدمات و سہولیات فراہم کرنا بھی ہے۔ یہ پابندی ہر روز دوپہر 12:30 بجے سے 3 بجے تک نافذ ہوتی ہے اور ستمبر 15 تک برقرار رہے گی۔ اس سے قبل دبئی کے مختلف اہم مقامات پر 40 مستقل آرام گاہیں قائم کی گئیں، جہاں پینے کے پانی کے ڈسپنسرز، موبائل فون چارجنگ اور موٹر بائک پارکنگ کی سہولتیں دستیاب ہیں۔ RTA نے ڈیلیورو اور UAE فوڈ بینک کے تعاون سے عارضی آرام گاہوں میں روزانہ 7500 تیار شدہ گرم کھانے بھی فراہم کرنے کا انتظام کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لائبیریا کے صدر کی اچھی انگریزی پر تعریف کی۔ 10 جولائی 2025 کو وائٹ ہاؤس میں مغربی افریقی رہنماؤں کے ساتھ ایک اہم ملاقات کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے لائبیریا کے صدر جوزف بوکائی کے انگریزی بولنے کے انداز کی تعریف کی۔ اس نے کہا، تم کتنی اچھی اور خوبصورت انگریزی بول رہے ہو اور اتنی اچھی انگریزی بولنا کہاں سے سیکھی۔ ٹرمپ کے تبصرے نے لائبیریا سمیت پورے افریقی براعظم میں غصے اور الجھن کو جنم دیا۔ اپوزیشن پارٹی کانگریس فار ڈیموکریٹک چینج کونسل آف پیٹریٹس کے صدر فڈما ساکوئی نے اسے قابل مذمت توہین آمیز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ثابت ہوتا ہے کہ مغرب ہمیں افریقیوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتا۔
ब्राजील के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर भी टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया कि कनाडा से दरामद की जाने वाली अशिया पर 35% टैक्सेस आयद किया जाएगा। इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की गई। ये टैरिफ 1 अगस्त 2025 से नाफिजुल अमल होगा। ट्रंप ने इसे कनाडा पर जवाबी हमला करार दिया है। उन्होंने टैरिफ को तिजारत में दरपेश मसाइल का जवाब करार दिया। फलस्तीनी निजाद अमरीकी एक्टिविस्ट और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के हालिया ग्रेजुएट महमूद खलील ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ 20 मिलियन अमरीकी डॉलर का दावा दायर किया है, जिसमें बेजा इल्जाम के तहत हिरासत में रखना, बदनीयती पर मबनी मुकदमा चलाने और उनकी फलस्तीनी हामी सरगर्मी पर सियासी इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम लगाया गया। फेडरल टॉर्ट क्लेम्स एक्ट के तहत दायर करदा दावे में महकमे होमलैंड सिक्योरिटी, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट और स्टेट डिपार्टमेंट का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।